بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھیمز آف ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے سلسلے کی آج 5ویں گفتگو ہے. ہم نے پریفیس سے شروع کیا تھا, اس کے بعد دوسری گفتگو ایپسٹمولوجی پہ تھی, سورسز آف نالج پہ اور اس کی ویلیڈیٹی پہ. اس کے بعد ہم نے تصور خدا اور حقیقت دعا پہ آپ سے بات چیت کی, آپ سے شیئر کی اپنی کچھ چیزیں ود ریفرنس ٹو علامہ اقبال اینڈ ود ریفرنس ٹو ریکنسٹرکشن. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ سے بات کی کہ آرگومنٹس فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ, اور علامہ اقبال نے یہ آرگومنٹ کیوں دیے اپنے دوسرے خطبے میں, اور ان آرگومنٹس کو ناقص کیوں قرار دیا, وہ ہم نے ایک ایک کر کے دیکھ لیا. آج تھیمز کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے ریلیجیس ایکسپیرینس, اور اس کی ریلیونس یہ ہے کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ دیکھا ہوگا کہ علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ, ٹیلیولوجیکل ڈیزائن آرگومنٹ اور ایگزسٹینشیل آرگومنٹ, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے فلسفیوں نے, مگر یہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ آرگومنٹ ناقص ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا کہ جو پہلا آرگومنٹ ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے, دوسرے کو کہا کہ وہ انسفیشینٹ ہے, تیسرے میں انہوں نے کانٹ سے ایگری کیا کہ یہ تصور سے وجود کو اخذ کرنا درست نہیں ہے. اس کے بارے میں وہ ساری گفتگو آپ تک پہنچ گئی, اور اس میں میں نے اپنا کچھ طالب علمانہ جو اختلاف ہے کانٹ سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ اس کو دیکھیے, آپ اپنی رائے بنائیں. آج کی گفتگو میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں نے یہ اس لیے وہ سارا پیچھے دہرایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کی بہت ہی گہری معنویت ہے. یاد رکھیں کہ ریکنسٹرکشن کا پہلا خطبہ علامہ اقبال نے ریلیجیس ایکسپیرینس کے بارے میں ہی سب کچھ بتایا ہے کہ مذہبی تجربہ کیا ہے. اس کے بعد دوسرے خطبے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آرگومنٹ جو ہیں بہت ناکافی ہیں, اور وہ ظاہر ہے مذہب کی بنیادیں مذہبی تجربے پر ہی رکھ رہے ہیں, مگر وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سلاسل ہیں تصوف کے ماضی میں وہ بہت صحیح رہنمائی کرتے تھے, اب وہی پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں. یہ بات میں نے پچھلی گفتگو میں کی تھی. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال بنیادی طور پر مذہب کی بنیاد, دین کی بنیاد مذہبی تجربے پر ہی رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور مذہبی علوم میں ہمیشہ ایک عقلی پہلو رہتا ہے, اور اسی لیے وہ تھیولوجی کو مسترد نہیں کرتے. ایک سطح پہ دیکھا جائے تو ریکنسٹرکشن بھی تھیولوجی ہی ایک کتاب کی ایک بڑی کتاب میں پہلے عرض کر چکا, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان میں فیتھ بھی ہوتا ہے, مگر اس ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے ایک عقل بھی ہے, اور وہ جو ہے بہل ہے, عقل عیار ہے, سو بیس بدات بنا لیتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ اس ایمان کی دولت کو لوٹ بھی سکتی ہے. تو اصل میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنی کتاب میں ایک فلسافیکل ایپسٹمولوجیکل اسٹرکچر بناتے ہیں اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع چونکہ مذہبی تجربہ ہے, تو ہم دیکھیں گے علامہ اقبال مذہبی تجربے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال مذہبی تجربے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس بھی انسان کو یہ مذہبی تجربہ ہو تو اس کو اس کے حقیقی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کسی کو خدا کی موجودگی کا, جس کو انگریزی میں گاڈز پریزنس کہتے ہیں, اس کا احساس ہوا ہے, تو وہ آپ آسانی سے اس کو یہ کہہ کے خدا نخواستہ رد کر لیں کہ یہ سبجیکٹو ہے, مینٹل ہے, امیجینیٹیو ہے. اردو میں کہیں کہ یہ ذہنی ہے, نفسیاتی ہے, تخیلی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اب جس خوش نصیب کو یہ تجربہ ہوتا ہے تو وہ ایک حضوری مشاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا, اس کی کسی بھی روح کا. حضوری مشاہدے کا کیا مطلب کہ یعنی the thing out there, اپنے سے باہر. یہ کوئی واہمہ یا التباس کی بات نہیں ہے. یا اس پہ تو مجھے خاص طور پر یاد پڑتا ہے کہ ایک عظیم مسلم فلسفی اور طبیب ابن سینا, ایوی سینا کے نام سے پوری دنیا نے جانتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ
ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے بھی بہت اس میں اہتمام کیا اور خدا کی ذات کو اس نے کہا کہ اسینشیلزم کے تحت خدا کی ذات تلاش مت کرو، ایگزسٹینشل اپروچ رکھو۔ اس کو میں اگر آسان کرنے کی کوشش کروں، ابن سینا جب یہ کہتے ہیں کہ اسینشیل اپروچ سے خدا کو تلاش مت کرو اور اس کی ایگزسٹینشیل اپروچ رکھو، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسینشیلسٹ اپروچ خدا کی ذات کو خدا نخواستہ بہت موضوعی، بہت ذہنی، بہت سبجیکٹو، بہت مینٹل، بہت امیجینیٹو بنا کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ خدا کی ایگزسٹنس اس طرح ہے جیسے آپ اپنے سے باہر کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک تو یہ بات کر رہے ہیں، دوسرا اس کی وضاحت کے لیے میں نے ابن سینا کا حوالہ دیا۔ دوسرا علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ جس کو یہ مذہبی تجربہ ہو اس کو وقتی طور پر ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ اسی نارمل دنیا میں وہ عارف، وہ ولی، وہ اللہ کا دوست واپس آ جاتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نہیں رہتا، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار، سمجھتے ہیں، اس کی میٹامورفسس ہو جاتا ہے، تالیف قلب ہو جاتی ہے۔ تو بات ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ تجربہ ہو رہا ہوتا ہے تو فرد کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی باقی جو فیکلٹیز ہیں وہ جیسے دب کے رہ گئی ہیں، جیسے سوچنے سمجھنے کی، لاجک کی اور سینس پرسیپشن کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس تجربے کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح محسوس کرتا ہے، یہ چیزیں بھی دب جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ بھی اس دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے 1 2 3 کر کے بھی، آپ پڑھیے ضرور، کتاب اٹھائیے اور پہلا خطبہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ مذہبی تجربے کی 1 2 3 کر کے خصوصیات، انہوں نے کہا کہ اس میں شاہد اور مشہود کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ناظر اور منظر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر عام تجربات میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ بھی آپ سے بات ذکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایک ڈائیکاٹمی کے ذریعے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے تجربے کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ لینگویجز کا سٹرکچر بھی اسی طرح چلتا ہے۔ اس بات کو بھی آسان کر کے دیکھ لیتے ہیں، لینگویج کیسے چلتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میں کیمرے کے سامنے ہوں، تو اس کو میں انگریزی میں کہوں گا کہ آئی ایم سینگ دا کیمرا اور آئی ایم واچنگ دا کیمرا، ٹھیک ہے؟ یا اسی کو دیکھ کے میں کہوں گا کہ آئی سی دا چیئر۔ تو آئی سبجیکٹ، چیئر آبجیکٹ، اور اس کے ساتھ ایک ورب، ایسے ہی چلتا ہے نا۔ ایک ڈائیکاٹمی ہے فاعل کی، مفعول کی، یعنی سبجیکٹ کی، آبجیکٹ کی، اور اس میں یہ جو فعل ہے وہ ماضی حال مستقبل میں تقسیم ہو کے، اسی طرح انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، بھارت، یہ ہمارا مشترکہ میراث ہے کہ ہم ایک ڈائیکاٹمی سے چلتے ہیں اپنے روزمرہ کے تجربے میں سبجیکٹ آبجیکٹ کی ایک دوئی کے ساتھ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مذہبی تجربے میں جو اڑ جاتی ہے، یعنی آپ خدا کا حضوری مشاہدہ کرتے ہیں، مگر یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ اس وقت آپ رہ جائیں گے، اور اگر آپ رہ جائیں گے، آپ اس کو کیا ایک اتنی بڑی ذات کو ایک آبجیکٹ کہہ سکیں گے؟ نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اسی حوالے سے بہت بہترین شاعری ہوئی ہے صوفیوں اور ولیوں کی، ہندوستان میں بھی اور ایران میں بھی۔ اس وقت مجھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ضرور یاد آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے صحیح یاد ہے کہ انتہا نیست میانے منو تو نیست میانے منو تو۔ یہ اس وقت جو بیتتی ہے، اس وقت جو حالت ہوتی ہے، اس کا ایک بیان ہے۔ اس چیز کو پنجابی میں شاہ حسین نے بھی بیان کیا ہے کہ ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، روم روم بھی تو ہی تانا، تو ہی بانا، میرا سب کچھ تو،
کہے حسین فقیر نمانا میں نہ ہی سکتوں. تو مجھے یہاں پہ پھر علامہ ہی کی ایک بات یاد آتی ہے. انہوں نے نیٹشے کے بارے میں کہا کہ اس جرمن فلسفی میں بھی ایک بڑی طلب تھی حقیقت تک پہنچنے کی، مگر اس کو شاید کو صحیح رہنما نہیں ملا. تو یہ بات بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی. مگر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی جس میں مجھے لگتا ہے دوستوں ہم نے کم توجہ کی، اور میرا خیال ہے کہ جو لکھتا ہے، جو شاعر ہے، نثر نگار ہے اور ایک کریٹو پروسیس سے گزرا ہے، اس کے لیے علامہ اقبال کی وہ کتاب بات جو اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہنے لگے کہ اس نے حقیقت کا کوئی شمع، کوئی جلوہ دیکھا ضرور تھا نیٹشے نے، ورنہ جس قسم کی اس نے نثر لکھی ہے، اس نے شاعری نہیں کی مگر اس کی بہترین جرمن نثر اس کی کتابوں کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کی اس نے نثر لکھی ہے اور اس میں جو رنگ ہے وہ نہ آتا. تو آپ پنجابی صوفی شاعری کو دیکھیں اور یہ جو ہندوستان میں ایرانی یعنی ہندوستان میں ایرانی شاعری ہوئی ہے، عرفی ہیں، نظیری ہیں، ابھی میں نے ان کا ذکر کیا، میر خسرو کا. پھر ظاہر ہے مولانا روم ہے جن کو اقبال اپنے استاد مانتے ہیں، اپنے حقیقی رہنما مانتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات اور بھی کرنی ہے وداؤٹ ریپیٹنگ اینی تھنگ، کہ اتنی زبردست شاعری پوری دنیا میں، یہ مسٹک پوئٹری، صوفی شاعری، ہم اس کو صوفی شاعری کہتے ہیں. پنجاب میں وہ پنجابی صوفی شاعری بن گئی، اور ایران میں ترکی زبان میں یہ عرب قوم شاید تصوف سے اتنی متاثر نہیں ہوئی، مگر ایران ہے، ترکستان ہے، ہندوستان ہے، ہم سارے. یہ بھی میں نے آپ سے کہنا ہے، اور اس کا بھی ہمیں علامہ اقبال نے ہی سکھایا ہے کہ تصوف سے اتنی اعلیٰ شاعری کیسے برآمد ہوتی ہے. یہ ایک فلسافیکل بات ہے، اور آئیے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی موجودگی کا جو احساس ہے، جو گاڈ پریزنس ہے، اور جس کا پھر میں حسب توفیق کافی بات کر لی، باقی آپ خطبہ دیکھیے، خود پڑھیے. اس میں جو فرد کو اس پہ جو بیت رہی ہوتی ہے وہ احساس کی سطح پہ ہوتی ہے، وہ احساس کی سطح پہ ہوتی ہے، وہ انٹیوٹیو ہوتی ہے. وہ خدا نہ خواستہ وہ حساب کا سوال نہیں اس وقت حل کر رہا ہوتا یا کر سکتا. یہ انٹیوٹیو، یہ کلی ہے، یہ مجموعی طور پر، اور یہ وجدانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر اردو ہیلپ کر رہی ہے. تاثر کو تعقل میں بدلوں گا تو اپنی وعدات آپ تک پہنچاؤں گا. یعنی مجھے جو محسوس ہو گیا اس وقت، اور اس سے جو میرے اندر ایک تبدیلی آئی، تو یہ تو تاثر کی صورت میں تھی نا. اچھا تاثر کو نہیں پہنچایا جا سکتا. عام ایک مثال لوں گا کہ میرے دان کا درد دوستو میرے دان کا درد ہی ہے، وہ آپ کا نہیں ہو سکتا. اور کسی خدا نہ خاصا اگر میں کسی بہت صدمے سے گزر رہا ہوں، کوئی ماں باپ کی وفات ہے یا کسی بزرگ کی، تو وہ مجھ پر ہی گزر رہی ہے. آپ کو جب میں بتاؤں گا تو اس تاثر کو تعقل میں بدلوں گا. تو علامہ اقبال مذہبی تجربے کی اہمیت کو بھی مانتے ہیں اور اس کی ٹرو انٹرپریٹیشن کے بھی بہت زیادہ قائل ہیں. اب میں وہ اپنی پچھلی بات یہاں بہت لنک کر گئی ہے کہ وہ اسی لیے شاید کہہ رہے ہیں کہ تصوف کے سلاسل نے ایک زمانے میں بہت اچھی رہنمائی کی تھی مسلمانوں کی. اب وہ وہی پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے وہ رہنمائی نہیں مل رہی. یعنی خدا کی موجودگی کا تجربہ، گاڈ پریزنس کا تجربہ، مذہبی تجربہ، اتنی بڑی ذات کا ایک حضوری مشاہدہ، اور پھر وہ ایک تاثر کی صورت میں، ایک انٹیوٹیو گراس کی صورت میں، ایک ایسی حالت کی صورت میں جس میں وہ فاعل مفعول کی، سبجیکٹ آبجیکٹ کی دوئی مٹ جاتی ہے، وہ ایک ڈائیکوٹمی نہیں رہتی
جو عام روزمرہ زندگی کا ہمارا تجربہ ہوتا ہے اس سے بھی ساری چیزیں اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب میں اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کروں گا تو تبھی آپ تک پہنچے گا. اور مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی پراسر کیوں ہے. آپ پنجاب اس وقت ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, اتنی پراسر کیوں ہے پنجابی صوفی شاعری, سمجھ آتی ہے. صرف ایک بابا فرید کا آپ مشروب دیکھیں کہ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا میری ڈاڈھی نال پریت. شاہ حسین کا ایک فکرہ دیکھیں کہ ربا میرے اوگن چتنا کرے. آپ ہماری پنجابی کا بھی مسئلہ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. اس سے علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر بالکل اسی موضوع پہ, علامہ اقبال کا بھی ایک فارسی شعر ہے, میں آسان کرتا ہوں. میرے اوگن چتنا دھرے کا کیا مطلب ہے؟ شاہ حسین کہہ رہے ہیں کہ خدا میری کمزوریاں اور میرے گناہ سامنے نہ رکھی, میری بخشش نہیں ہوگی. اور علامہ اقبال نے فارسی میں کہا کہ ایک تو مالک مجھے بخش دینا, میرا جو میری گناہ ہیں, جو کمزوریاں ہیں, میرا جو نامہ اعمال ہے, اور اگر تم نے بخشی دو معافی کر دینا. اور انہوں نے کہا کہ اگر میرا نامہ اعمال تم نے جب میں تمہارے حضور پیش ہوں گا کھولا تو تم یہ دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ ہو. تو اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری میں فارسی اور اردو دونوں شاعری میں جو ایک کشش ہے, جو پنجابی صوفی شعراء کے ہاں جو کچھ ہے, جو امیر خسرو کی شاعری میں ہے. میں یہاں پہ جو عرفی نظیری ہیں ان کو بھی, مجھے فارسی زیادہ اچھی طرح نہیں آتی, میں تراجم سے میں نے ان کو بھی آبویسلی پھر مولانا روم کی جو شاعری ہے, حافظ کی شاعری کو تو باوجود علامہ اقبال نے بہت زیادہ پسند نہیں فرمایا, مگر بہرحال مولانا روم کو تو وہ اپنا رہنما سمجھتے رہے. اور پھر اس میں یہ زور, اس میں یہ ڈیپتھ, اس میں انسان کو ہلا کے رکھ دینے والی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ اقبال نے ہی ہمیں سمجھایا جب وہ نٹشے میں بات کر رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ اس نے جس قسم کی جرمن نثر لکھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے حقیقت کی کوئی جلوہ, حقیقت کی کوئی شمع نہ دیکھی ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس سے علامہ اقبال کا اپنا آپ ایک کیلیبر اور سٹیٹس بھی دیکھیں. یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ 72 سال پاکستان کو بنے بھی ہو گئے. میں اکثر کہتا ہوں علامہ اقبال کو فوت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, 80 سال تک میں 1938 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ خطبات کو لکھے تقریباً 90 سال ہو گئے. شاعری اس سے پہلے وہ سب کر رہے تھے. ان کی شاعری ہو اردو یا فارسی یا ان کی کتاب ریکنسٹرکشن ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی جو تڑپ ہے اپنے خدا کے لیے, خدا کے رسول کے لیے, اور ان کی جو اضطراب ہے اپنی بخشش کے لیے, اور پھر ان کا وہ جو ویژن ہے, وہ جو چاہتے تھے کہ وہ قوم اور ملت سمجھے, اگر آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو یہ خالی خولی ایک سرسری سی اشعار کی انٹرپریٹیشن کر کے اور بہت سرسری سی گفتگو ریکنسٹرکشن پہ کرنا ان کی شان میں گستاخی کرنے جیسا ہی ہے. ان کے چند ایک اشعار پہ میں ختم کروں گا. انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اچھا, اب اپنے من میں ڈوب کر
सुराग ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। इससे मेरा ख्याल है कि हमें एक और अहम थीम की तरफ एक उन्होंने इशारा किया है। वो वक्त की दो जिहाद मानते हैं, एक सीरियल टाइम और एक उसके अंदर जो मौजूद है ड्यूरेशन। तो असल में और वो उसको उर्दू में कहा गया कि अनाए बसीर और जो है वक्त का बसीर पहलू और वक्त का फ़ाल पहलू। तो इंशाल्लाह और इससे खुदी का क्या ताल्लुक़ है, खुदी भी उनका एक बहुत ही अहम तसव्वुर है। तो खुदी पर अब अगली गुफ्तगू में बात करेंगे। और ये जो प्योर ड्यूरेशन है, प्योर टाइम है, इस पे जो कहा वो भी हम बाद में कर लेंगे। अभी तक जो बात हुई है मैं उसको कंक्लूड कर लूँ। आज हमारा मौजूद था रिलीजियस एक्सपीरियंस, कि अल्लामा इकबाल के नज़दीक रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या है, इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, और ये क्यों होना शुरू हो गया है कि इंसान मादी तजर्बे को हकीकी समझता है और मजहबी तजर्बे को शक की निगाह से देखता है। इसमें क्या तासुर है, तासुर को ताकुल में क्यों बदलेंगे, ये रिलीजियस एक्सपीरियंस से बरामद शुदा इस तरह की आला शायरी पूरी दुनिया में क्यों हुई है। और हमने ये भी देखा कि वो खुद एक बड़े क्रिएटिव आदमी, एक क्रिएटिव फिलोसोफर और क्रिएटिव शायर होने की वजह से वो ये भी जानते थे कि नीट्शे बेशक वो बाजार खुदा का इनकार कर रहा है, बेशक वो जर्मन है, बेशक वो मसीही अकायद के साथ पैदा हुआ जिसको उसने बाद में इनकार कर दिया, और ज़िंदगी की वफ़ात से बहुत अरसे पहले तक वो एक मेंटल डिस्टर्बेंस का भी शिकार रहा। मगर उसकी क्रिएटिव नसर से वो कैसे पहचान गए थे कि कोई ऐसी हकीकत की शम्मा इसने भी देखी है। ये रिलीजियस एक्सपीरियंस है जो हमारी नज़्म व नसर को, हमारी ज़बान को, हमारी ज़बान के असर को, ऐसे लोगों की और इनकी शायरी को और लोगों के दिलों में जो एक तड़प भी पैदा करता है, आरज़ू भी पैदा करता है, और अपने आप को और अपनी खुदी को डेवलप करने में हमें उकसाता भी है और हमें उस तरफ मुतवज्जो भी करता है।